بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارک دینے فرشتے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا دیکھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے اور اس کے پر بھی جل چکے تھے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو فرشتے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میں 7ویں آسمان پر تھا، جس طرح باقی فرشتے ہیں اسی طرح میں بھی تھا، جس طرح باقی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، جو باقی فرشتوں کا طریقہ کار ہے میں بھی وہی کر رہا تھا۔ اچانک میں 7ویں آسمان پر تھا تو 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا اور میری نظر زمین پر پڑی۔ میں نے زمین پر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، تو میں جلد سے بول اٹھا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس میں ایک انسان کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں ہیں، اس سے تو مر جانا چاہیے۔ چنانچہ جو ہی میں نے یہ بات کہی تو پروردگار عالم کو میری یہ بات ناگوار گزری اور فوری طور پہ میرے ہاتھ بھی ختم ہو گئے، پاؤں بھی اور پر بھی جل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی اور میں دور جنگل میں چلا گیا، اور آج مجھے 7 صدیاں یعنی 700 سال ہو گئے ہیں میں اس جنگل میں ہوں۔ آج میں وہاں پہ موجود تھا تو میں نے ان فرشتوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ آج ان کے گھر ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیارے شہزادے کی پیدائش کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہی ان فرشتوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ بھی ہمارا ساتھی ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرشتہ کہنے لگا کہ آقا آپ کل جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ کائنات، یہ جن و انس، فرشتے، یہ سب آپ کی وجہ سے یہ کل کائنات پیدا کی گئی ہے۔ آپ پروردگار عالم کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھ، پاؤں اور پر عطا کرے، یعنی میرے حال پر رحم فرمائے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم کے حضور میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی۔ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، ابھی آپ نے اپنے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس فرشتے کو ہاتھ، پاؤں اور پر عطا کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو جس چادر میں لپیٹا گیا ہے وہ چادر اس کے جسم پر ملیں تو ہم اس کو ہاتھ، پاؤں اور پر عطا کر دیں گے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے شہزادے پر لپیٹی گئی چادر کو اتارا اور اس فرشتے کے جسم پہ جو ہی ملا تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے پہ رکھی گئی اس چادر کے صدقے سے اس فرشتے کو ہاتھ، پاؤں اور پر عطا کر دیے۔
ہم اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے کی اور نواسہ رسول کے ساتھ لپٹی گئی چادر کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے، کتنی برکت ہے کہ آپ کے ساتھ جو چادر لگی اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ایسا فرشتہ کہ جو 7 صدیوں سے سزا میں تھا، جس کے ہاتھ پاؤں اور پر بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے تھے، اس چادر کو پھیرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ہاتھ پاؤں اور پر عطا کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی ہاکی یا کسی بھی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو کسی مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے، اور اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ہمیں کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ یہ ایک فرشتے کا واقعہ تھا۔ اگر ہم انسان بھی کسی دوسرے انسان کا یا اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کا اس طرح سے مذاق اڑائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، اور اہل بیت کے گھرانے کی شان اور ان کی عظمت کا ہم پرچار کرتے رہیں، اور اہل بیت کا ادب اور احترام جو ہے اس کو اپنا شعار بناتے رہیں۔